نمبر 13 تک کی مضمون ہے، اس میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 15، اب 15 میں کیا ہے؟ قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تمہارے لیے سبا، لقد کان سبا کے لیے، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن یعنی جہاں وہ رہتے تھے، رہائش گاہ، ان کا علاقہ جہاں وہ بود و باش اور سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، تو ان کی سکونت گاہ میں ان کے لیے نشانی تھی۔ اب سکونت گاہ میں نشانی کیسے تھی؟ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں اور آگے اس کا تذکرہ ہے اس اعتبار سے بھی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ تاریخی شہادت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے کیا نوازا، کیسے مقام دیا، کیسی فراوانی دی، اور اس کے بعد آخر میں انجام کیا ہوا، اس پوری تاریخی عمل میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ قوم سبا کے لیے تو تھی ہی، اور قرآن میں ہم کو اور آپ کو بیان کر کے اللہ نے اپنا دستور اور قانون بیان کیا کہ ہمارے لیے بھی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ جنتان عن یمین و شمال، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یمن کے علاقے میں یہ سبا کا علاقہ تھا، مملکت تھی، بڑا شہر۔ قرآن نے کہا کہ دائیں بائیں 2 باغات تھے۔ اب اس کی الگ الگ علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ شہر جو تھا پہاڑوں کے بیچ گھرا ہوا تھا، اس کے دونوں طرف دائیں بائیں جانب پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں میں چشمے اور نالے، پانی وغیرہ کا بہاؤ تھا۔ ان لوگوں کے یہاں بڑی ترقی تھی اس سلسلے میں کہ آبپاشی کھیتی باڑی کے لیے انہوں نے پانی کا نظام، پانی کی فراوانی اور ذخیرے کا بہت زبردست نظام قائم کر رکھا تھا۔ اس طریقے سے پشتے ڈال دیے تھے، اس طریقے سے بند باندھ دیے تھے چھوٹے بڑے کہ پانی کا ذخیرہ ہو جاتا، بارش کم ہونے کے باوجود پانی ضرورت کے مطابق ضرورت سے فراوانی کی شکل میں موجود ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پہاڑی سے لے کر زمین تک اور شہر کے اندر تک ہر طرف ہریالی، شادابی اور سرسبزی چھائی ہوئی تھی، خوشبو، کیا نام ہے، پیڑ پودے، پھول اور مختلف قسم کے پھلوں کی بہتات تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، اور ان پھلوں، پیڑوں، پھولوں کی وجہ سے فضا میں بھی ایک طریقے کی خوشبو بکھری ہوئی رہتی تھی، فضا معطر ہوتی تھی، اگر ہوا چلتی تو اس سے انسان کو بڑی فرحت اور خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس کا صاف صفائی کا یہ نتیجہ بھی تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں علماء مفسرین کہ وہاں کیڑے مکوڑے، مچھر، حشرات الارض کا وجود نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے لیے بیماریاں بھی نہیں تھی، گندگیاں بھی نہیں تھی، ماحول بالکل صاف تھا۔ اسی میں آگے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلدۃ طیبہ، یعنی ان کے لیے پاکیزہ شہر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو ان کی کھیتی باڑی بھی انتہائی ترقی یافتہ تھی، ان کی معیشت بھی انتہائی اعلیٰ تھی، اور کھیتی باڑی اور معیشت کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کی تجارت بھی بہت اونچے مقام پر تھی، بڑی ترقی یافتہ اور خوشحال قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دائیں بائیں اللہ نے جو ہے باغات متعین کیے۔ تو دائیں بائیں یہ جو 2 پہاڑیاں تھیں، کہا کہ 2 باغ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 باغ نہیں تھا، بلکہ دائیں بائیں کی سرزمین سے ایک دور تک کئی 100 مربع میل کے علاقے میں سرسبزی، شادابی ایسی موجود تھی کہ ہر طرف باغ ہی باغ محسوس ہوتا تھا۔ کئی 100 مربع میل، 700 800 یا 400 کیلانی صاحب نے لکھا، مجھے فگر یاد نہ رہا، غالباً 400 یا 800 مربع میل لکھا ہے۔ میل تک باغات ہی باغات، سرسبزیاں، شادابیاں ہی تھیں، اور جگہ جگہ پانی کے چشمے تھے، اور انہوں نے مختلف قسم کے بند بنا رکھے تھے۔ اس کا دارالخلافہ جو تھا قوم سبا یا ملک سبا کا، اس کو معارب کا نام دیا گیا تھا، معارب، اور اس معارب کے مقام پر، اس کے پہلو میں ان لوگوں نے سب سے بڑا بند، جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں، ڈیم بنا لیا تھا پانی کی روک اور اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے، سب سے بڑا بند تھا، اس کو سد معارب کہتے تھے، اسی کو سد معارب کہا جاتا ہے۔ اہل تفسیر نے اس کا تذکرہ کیا، روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے یہ نعمتیں دی تھی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ جو اللہ نے تم کو روزیاں دی ہیں اس کو کھاؤ اور اس کا گن گاؤ، شکر گزار بنو، اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور بخشش کرنے والا پروردگار۔ تمہاری غلطیاں ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما رہا ہے۔ فاعرضوا، اللہ نے یہ نعمتیں دی، نعمتیں دے کر ان کو حکم دیا شکر گزار بنو، لیکن فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا۔ ہمارا پہلا موضوع چل رہا ہے کہ نعمتوں کی قیام جو ہے شکر گزاری سے ہوتا ہے، دوام ملتا ہے، اور اگر شکر نہیں ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو پہلی مثال
حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی دی گئی جو شکر گزار تھے، نمونہ بنے، اور دوسری مثال قوم سبا کی دی جا رہی ہے جن کو اللہ نے خوب خوشحال بنایا، لیکن فاعرضوا، قرآن نے کہا کہ انہوں نے اعراض کیا، شکر گزاری کا راستہ چھوڑ کر ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ انبیاء آئے لیکن ان کی تعلیمات پر توجہ نہیں دی، بدمست قوموں کی طرح آگے آپ مضمون میں پڑھیں گے، ان کے بھی دماغ میں یہ جو ہے خناس گھس گیا کہ یہ جو ہم کو خوشحالی ملی ہے، کھیتی باڑی ہے، ہماری معیشت کو ترقی حاصل ہوئی ہے، اور یہ شاہراہ عام پر بستیوں کی بستیاں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، شام تک ان پر ہم سفر کرتے ہیں امن چین سکون سے۔ ہاں آگے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ قرآن ظاہر ہے اس میں ان شاہراہ پر یہ تجارتی جو راستہ تھا نا، یہ بہت لمبا چوڑا راستہ، اور ان تجارتی راستوں پر ایک بستی دوسری بستی سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ آپ ایک شہر میں رکیں گے تو سامنے نظر آئے گا، اس لیے پرانے زمانوں میں سفر کرنے کے لیے انسان کو جو بہت کچھ کھانے پینے کا اور چیزوں کا سامان لے جانا پڑتا تھا، ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ بستیاں قریب قریب تھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 4700 کے قریب بستیاں تھیں یہاں سے ملکہ سبا کے مقام سے لے کر شام کے علاقے تک، جہاں تک یہ تجارتی سفر کرتے تھے، تو کسی کو آرام کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، قیام کرنا ہو، کھانے پینے کے سامان لینا ہو، سب آسانی سے ملتا تھا، اور قریب قریب بستیاں ہونے کی وجہ سے لوٹ مار کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، امن چین سے لوگ آتے جاتے تھے۔ اس بنیاد پر تجارتی قافلے دھوم سے اس میں آتے جاتے تھے، اور بہت تیزی سے گرم بازاری ہوتی تھی، تجارت بھی بڑے اونچے مقام پر پہنچی ہوئی تھی۔ عرب کے قریش جن کو یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس راستے اور شاہراہ سے گزرتے تھے۔ اس شاہراہ کو قرآن نے امام مبین کہا، کھلی ہوئی شاہراہ، کھلا ہوا راستہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اعراض کیا، نعمتیں ملی، ناشکری کی، اللہ کی قدر نہیں کی، انبیاء کی دعوت پر جو ہے کان نہیں دھرا، اعراض سے کام لیا، انحراف کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فارسلنا علیہم سیل العرم، وبدلناہم بجنتیہم، کہ ہم نے ان پر سیلاب کا زور بھیج دیا۔ سیل بنے سیلاب، اور عرم بند کو کہتے ہیں، جس کو میں نے کہا ڈیم، پانی روکنے کے لیے جو پشتے بنائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو سد معارب ان کا سب سے بڑا ڈیم تھا، اس کے جو نیچے لوہے کے دروازے تھے جس سے وہ پانی کھولتے تھے، مختلف نئی نہروں میں الگ الگ جہتوں میں چھوڑ کر جو ہے کھیتوں میں آبپاشی کا انتظام کرتے تھے، باغات کو سیراب کرتے تھے، کھیتیاں لہلہاتی تھی، اس کے نچلے حصے میں جو ہے وہ شگاف پڑا، ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور پھر پورا کا پورا بند ٹوٹ پھوٹ گیا، اور ظاہر سی بات ہے نیچے سے شگاف پڑا اور اوپر سے جو ہے بارش ہوئی، پانی خوب زیادہ ہوا، اس کا زور اور دباؤ بڑھا، اسی کو سیل العرم کہا کہ اللہ نے زور کا، سیلاب کا زور ان پر بھیج دیا۔ یہ اللہ نے فرمایا وبدلناہم، تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا ڈیم ٹوٹ گیا، اور جو علاقے زمینیں سرسبز و شاداب باغات، کھیتیوں اور ہریالیوں پر سے بھری ہوئی تھی، وہ اب پانی کے نیچے ڈوب گئی، ساری کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے وبدلناہم بجنتیہم، ان کے دونوں باغات کو ہم نے بدل دیا، جنتین نے، دو باغات کے ذریعے۔ کیسے بدلا؟ اب پہلے اچھے پھل تھے، پھول تھے، کھیتیاں تھیں، تو اب جو باغات ہیں جنتین ذواتہ اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، دو ایسے باغات جو بدمزہ، کڑوے کسیلے پھلوں والے۔ وہاں ایسی چیزیں، جب سیلاب آ گیا، پانی سے سب تباہ ہو گیا، تو اب خود سے ایسی جھاڑ جھنکار اگنے لگی جو کڑوے اور بدمزہ درختوں پر مشتمل تھی۔ وہ اصل، اور جھاؤ کے درختوں پہ، کچھ لوگوں نے پیلو کا ترجمہ کیا، جھاؤ پیلو ایک جیسا ہوتا ہے یا ایک ہی ہوتا ہے واللہ عالم، تو جھاؤ کے درخت وہاں اگ گئے۔ وشیء من صدر قلیل، اور کچھ بیری کے درخت، اسی سے کچھ چیزیں ایسی بیر ہے جس میں پھل کم اور کانٹے زیادہ، تو کچھ بیر کھائی جا سکتی تھی، باقی ایسی چیز، ایسا جنگل بن گیا باغ کی جگہ پر، ایسا باغ جو حقیقت میں جنگل کی شکل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کو چھینا۔ یہ ہمارے لیے درس اور سبق ہے قوم سبا اور سورہ سبا کا، کہ ناشکری کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کا تذکرہ کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو جو بدلہ دیا، ان کے دی ہوئی نعمتوں کو جو تباہ کر دیا، یہ ان کی ناشکری کے بدلے میں۔ بما کفروا، کفروا کا ترجمہ یہاں ناشکری کیا جاتا ہے، سیاق و سباق کا یہی تقاضا ہے، اور ناشکری کفر قریب ہے، تو انکار کرنا، ناشکری بھی اللہ کی نعمت کا انکار ہی ہے۔ تو کہا ان کے ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ جزا دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسا بدلہ تو انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔
وجعلنا بینہم وبین القری، اور آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بستیوں کے درمیان ہم نے کچھ کھلی کھلی بستیاں بنا دی، شاہراہ بنا دی، جو میں نے تذکرہ کیا اس کو بیان کیا گیا ہے اگلی آیتوں میں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ دوسرا مقابلۃ نعم اللہ تعالی بالاعراض والفخر یوجب زوالها او خسران اصحابها فی الدنیا والآخرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اگر اعراض کا برتاؤ کیا جائے، فخر اور گھمنڈ کیا جائے، اللہ نے نعمت دی ہے کہ بجائے قوم سبا کی طرح یہ کہ یہ تو ہماری صلاحیت تھی، ہماری محنت اور مشقت ہے۔ قارون نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کی نعمت کہاں ملی، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو اپنے علم اپنی صلاحیت کی وجہ سے یہ خزانے اور نعمتیں اور دولت پایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی سورہ سبا میں یہ بتایا گیا کہ اعراض اور فخر اگر کیا جائے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں تو یہ اس کے زوال کا موجب ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ایسا کرنے والوں کے لیے نقصان